بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید عثمانی ربانی تمل ناڈو کے غیر مقلد کو میں نے 2 دن پہلے رپلائی کیا تھا۔ اس کی کلپ کی ایک بات کا جواب دینا ابھی اور باقی ہے۔ وہ اعتراض کوئی نیا نہیں ہے بلکہ پرانا ہے، اور جو جواب میں پیش کروں گا وہ بھی پرانا ہے۔ ایک چیز کی طرف میں آپ کو متوجہ کراتا چلوں کہ باطل کی ہمیشہ سے یہ اسکیم رہی ہے کہ باطل کے اعتراضات چاہے وہ اسلام پر ہوں، چاہے وہ اسلام کی کسی مسلک پر ہوں، مسلمانوں پر ہوں، یہ سارے اعتراضات باطل کے پرانے ہیں، 100 سال 150 سال پرانے ہیں۔ باطل یہ کرتا ہے کہ جب وہ لاجواب ہو جاتا ہے اور پوری طریقے سے ذلیل اور بے دلیل ثابت ہو جاتا ہے تو باطل کسی دوسرے آدمی کو کھڑا کر دیتا ہے چہرہ بدل کر کے، تاکہ وہ اعتراضات کرے، تو اسی میں تھوڑا شین قاف عین قاف لگا کر کے اعتراض کرتا ہے، لیکن اعتراض پرانے ہی ہوتے ہیں۔ اعتراض جاوید عثمانی ربانی نے چوغا پہن کر کے یہ کیا کہ یہ لوگ پوری زندگی تو فقہ پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہی نہیں، حدیث کا صرف دور کر لیتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں آپ نے وہی بات کی جو آپ کے پہلے کے لوگوں نے کی تھی، اور آپ نے ان کی اندھ بھکتی کا ثبوت دیا ہے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے حدیث پڑھی نہیں ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے مدارس اسلامیہ ہمیں حدیث پڑھائی نہیں جاتی ہے، میں دارالعلوم دیوبند کا فاضل، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ میرے پاس بیٹھیں، حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھاؤ، آپ کی مرضی، صحاح ستہ اٹھاؤ، آپ کی مرضی، صحاح ستہ کے علاوہ کوئی دوسری کتاب اٹھاؤ، آپ کی مرضی، درسی کتاب اٹھاؤ، آپ کی مرضی، شروحات اٹھاؤ، آپ کی مرضی۔ آپ سے میں کہوں گا کہ آپ جو ایک صفحہ آپ پڑھ کے بتاؤ، وہ صفحہ میں پڑھ کے بتاؤں گا، اور کسی تیسرے آدمی کو حکم متعین کریں گے، پھر دیکھ لینا کون آدمی کتنا پڑھتا ہے اور کتنا سمجھتا ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، کانفیڈنٹلی یہ بات کہتا ہوں، اللہ رب العزت کے بھروسے کہتا ہوں، اکابرین کی جوتیوں کے صدقے اور طفیل کہتا ہوں، ہمارے اکابرین نے جو نصاب دنیا کو دیا ہے، اس نصاب کی برکت کے بل بوتے یہ بات کہتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جتنا احادیث مبارکہ کو ہم نے پڑھا ہے، جتنا احادیث مبارکہ کو ہم نے سمجھایا ہے، احادیث مبارکہ کی جتنی تشریح ہمارے اکابر علماء دیوبند نے کی ہے، اس کا عشر عشیر بھی تم لوگوں کے مقدر میں نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ میں سے تمہاری قسمت میں رفع دین کی چند احادیث، آمین کی چند احادیث، قرأت خلف الامام کی چند احادیث، طلاق کے بارے میں ادھر ادھر کی چند احادیث، اس کے علاوہ اور کچھ تمہاری قسمت میں نہیں ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، میں تم میں سے کسی بھی غیر مقلد کا امتحان لوں اور بخاری شریف کی رٹ لگاتے ہو، بخاری شریف کے 4 پیج میرے سامنے نہیں پڑھ سکتے، 4 پیج نہیں پڑھ سکتے، اور اگر کھینچا تانی کر کے غلط سلط کر کے پڑھ بھی لیے، میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں احادیث مبارکہ کی فہم تم کو نصیب نہیں ہے۔ تم کیا سمجھو حدیث کی فہم کا مطلب؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے دوستوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، میری غیر مقلدوں سے بات چیت ہوتی رہتی ہے، بڑے ان کے دعوے ہیں حدیث پہ چلنے کے۔ کل ہی مجھے غیر مقلد بڑے ڈینگے مارتے ہوا بات کرنے لگا کہ صف میں قدم سے قدم ملانا ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ حدیث کے الفاظ ہیں، لیکن ہمارے اکابر علماء نے، اسلام کے اسکالرز نے، سلف الصالحین نے حدیث کی جو تشریح کی ہے وہ مانی جائے گی، بات آپ کی نہیں مانی جائے گی۔ سلف الصالحین نے یہاں پہ حدیث کی تشریح کرتے ہوئے بتایا ہے، ایگزیکٹ قدم کو قدم سے چپکا دینا اور ملا دینا مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہاں پر صفوں کی درستگی ہے۔ کہنے لگا میں کسی عالم کی بات نہیں مانوں گا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آ جائے۔ میں نے کہا یہ دعویٰ بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس کے پیچھے ڈھکوسلا آپ کا چھپا ہوا ہے اور آپ کے فرقے کی پاسداری ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں ہمارا کوئی فرقہ نہیں، ہمارا کوئی مسلک نہیں، لیکن واللہ آپ کا ایک فرقہ ہے، چاہے وہ آپ جانتے ہو چاہے نہیں جانتے ہو، لیکن آپ کی مینٹلٹی بنا دی گئی ہے، آپ کے ذہن میں نادانستہ طور سے ایک فرقہ بیٹھا دیا گیا ہے اور آپ اس کی پاسداری کرتے ہو۔ میرے دوستوں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، واللہ کہہ رہا ہوں، وہ آدمی جب میری بات ہوئی، تقریباً عصر سے لے کے عشاء تک بات ہوئی ہے، اور وہ آدمی اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گیا کہ ہاں مفتی صاحب، جب آپ بھی اپنے فرقے کی بات کریں گے، آپ بھی اپنے مسلک کی پابندی کریں گے، تو میں کیوں نہ اپنے مسلک کی پابندی کروں۔ میں نے کہا یہ ہے وہ، یہ چیز ہے وہ جس کے بارے میں آپ کو یہ کہا جاتا ہے ہمارا کوئی مسلک نہیں، ہمارا مسلک قرآن حدیث ہے، ہمارا مسلک قرآن حدیث ہے، ہم نبی کی بات کے آگے سب کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں۔
تو اس کے یہی دعوے تھے، نبی کی بات کے آگے سب کے دعوے کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ صف میں قدم سے قدم ملانے والی حدیث پڑھی، میں نے کہا کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی حدیث موجود ہے، بڑی مضبوط حدیث ہے، امام بخاری نے ایک دم اوتھینٹک سند کے ساتھ اس کو نقل کیا، صحیح بخاری میں جگہ دی ہے۔ جس طریقے سے یہاں قدم سے قدم ملانا ہے اور آپ اس کو ایگزیکٹ قدم سے قدم ملانا سمجھ رہے ہیں، وہاں اتا آئے صباتت قوم کی کوڑی دان پہ، فبالا پھر استنجا کیا، قائمن کھڑے ہو کر۔ کہہ دیجیے آج سے انگریزوں کا طریقہ صحیح ہے؟ تو اب وہاں پہ وہ تعویلیں کرنے لگا۔ میں نے کہا نہ، آپ نے اصول بتایا ہے، آپ کی حدیث فہمی ہے، یہ آپ نے کہا ہے نبی کی بات کے آگے کسی کی بات نہیں چلے گی، آج چھوڑ دو، کسی کی بات نہیں چلے گی، آج تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ثابت ہوگا۔ پھر ان کے پیترے جو ان کے ریڈی میڈ طریقے ہیں وہ سامنے آئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جو یہ کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا وہ جھوٹ بولتا ہے، اور اللہ کے نبی تو بیٹھ کے استنجا فرماتے تھے۔ میں نے کہا بھائی آپ نے خود اصول بنایا تھا، آپ نے اصول یہ بنایا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دے کر آپ نے بتایا تھا کہ نبی کی تعلیم کے آگے کوئی کچھ بھی کہے ہم نہیں مانیں گے۔ یہاں نبی کا عمل موجود ہے، عمل صحابی رسول اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دیکھ کر بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ شریف شہادت دے رہی ہیں، ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شہادت ہے، دوسری طرف ایک صحابی کا آنکھوں دیکھا حال ہے، اللہ کے نبی کا ایک عمل ہے، اللہ کے نبی کے عمل کو بیان کر رہے ہیں۔ اور آپ نے اصول بتایا تھا اللہ کے نبی کے عمل کے آگے، طریقے کے آگے کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، بس چھوڑ دو نا پھر۔ تو اب واپس سے انہوں نے اصول چینج کیا۔ یہ ہے باطل کہ ان کے جو اصول بھی ہوتے ہیں نا وہ 2 یا 3 منٹ کے لیے ہوتے ہیں۔ پھر اس نے اصول چینج کیا کہ نہیں وہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی نے ایک دفعہ ایسا کیا۔ میں نے کہا حدیث میں ہونا تمہاری سوچ نہیں چلتی، حدیث میں ہونا ایک دفعہ کا واقعہ آپ حدیث سے دکھاؤ کہ ایک دفعہ کیا ہے۔ پھر اس نے اصول اپنا بدلا کہ نہیں کم سے کم 2 صحابی کی بات ہو تو مانیں گے، اللہ کی قسم اس نے یہ مجھ سے کہا 2 صحابی کی بات ہو تو مانیں گے۔ الحمدللہ دیوبند کا فرزند، اکابر کی جوتیوں کا صدقہ، اساتذہ کرام کی چپل سیدھی کرنے والا، اساتذہ کرام کے پیر دبانے والا، اساتذہ کرام کے کپڑے دھل کے دینے والا، کیا اس کی اللہ رہبری نہیں کرے گا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرے رب نے میرے پہ بات کھولی، میرے بندے کتاب تو کھول، ذرا اس کی بات کا جواب تو دے۔ میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ کتاب کھولی، کتاب کھول کر کے اس کو 2 صحابی کے حوالے پیش کر دیے۔ اس نے کہا ایک صحابی نے کہا ہے، ایک صحابی نے دیکھا ہے، وہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، اس لیے میں نے 2 صحابی کے حوالے پیش کیے۔ سنن ابن ماجہ میں 2 صحابی نے اس کو نقل کیا ہے الگ الگ سندوں کے ساتھ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ حدیث بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کھڑے ہو کر استنجا فرمایا، اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کھڑے ہو کر استنجا فرمایا۔ اب پھر واپس سے اس نے اصول چینج کیا۔ یہ ہے باطل کے پیترے۔ اہل حق بدلہ نہیں کرتے، ٹک جاتے ہیں، جم جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بڑوں کا ہاتھ ہے ان کے سر پہ، اور ان کے سر پہ بڑوں کا ہاتھ نہیں ہے۔ بڑوں کے دروازے پہ کاسے گدائی لے کے جاتے ہیں، کبھی اس دروازے کبھی اس دروازے، کبھی اس دروازے کبھی اس دروازے۔ واپس اس نے اصول چینج کیا کہ بھائی کوڑی دان تھی اسی لیے وہ کھڑے ہو کے استنجا فرمائے۔ میں نے کہا یہی ہے وہ حدیث کی فہم جو آپ کو نہیں اور ہو بھی نہیں سکتی۔ حدیث کی فہم ایسوں کو نہیں مل جاتی۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ رب العزت جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، جو اللہ کا نور نظر ہوتا ہے، جو منظور نظر ہو جاتا ہے، جو اللہ کا چہیتا بندہ ہوتا ہے، اس کو دین کی سمجھ ملتی ہے، اس کو حدیث کی سمجھ ملے گی، اس کو قرآن کی سمجھ ملے گی، اس کو سمجھ آئے گا کہ اس حدیث میں کیا کیا باتیں چھپی ہوئی ہیں، وہ ہے وہ چیز۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، کوڑی دان تھی تو یہ وجہ نہیں ہے کھڑے ہونے کی، یہ وجہ نہیں ہے، وجہ ہمارے اکابرین نے بتایا ہے، میں سب کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن آپ جو یہ اصول توڑ رہے ہیں نا، یہ میں آپ کو احساس دلانا چاہ رہا ہوں۔ تو اس نے یہ کہا، اور اس نے نہیں، ہر غیر مقلد کہتا ہے،
اور آج جاوید عثمانی ربانی سے بھی آپ پوچھیں گے اگر یہ حدیث پیش کریں گے کہ بھائی آپ لوگوں کے دعوے ہیں صحیح حدیث پہ چلنے کے، تو آپ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والی حدیث پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ چاہے آپ جاوید ربانی سے پوچھ لے، معراج ربانی سے پوچھ لے، اور ابو زید ضمیر سے پوچھ لے، توصیف الرحمان سے پوچھ لے، شاہ صاحب سے پوچھ لے، کسی سے بھی پوچھ لے، سب یہی کہیں گے کیا بھائی اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر اس لیے کیا کہ وہ کوڑی دان تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ میرے بھائیوں، کوڑی دان پہ ہی پیشاب پاخانہ کیا جاتا ہے۔ میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، میں نے اس کو یہی کہا، میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، میں نے گاؤں میں بچپن گزارا ہے۔ گاؤں کے سارے لوگ اپنے بچوں کو وہی کوڑی دان پہ جا کے بیٹھاتے ہیں، جاؤ بیٹا ٹوائلٹ کر لو، پیشاب کر لو، پاخانہ کر لو، اور پھر گاؤں میں جو بھی گندگی گھروں وغیرہ میں ہوتی ہے، کچرے، کوڑے، کرکٹ اور مرغ وغیرہ کے پیخانے وغیرہ، وہ سب وہیں ڈالے جاتے ہیں۔ تو کوڑی دان پہ بیٹھ کے کیا جاتا ہے، نہ یہ کہ کھڑے کے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا نظریہ کلیئر ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر استنجا فرمایا، اس کی کیا توجیہ ہے وہ سارے ہمارے اکابرین نے بیان کی ہے، اور یہ غیر مقلدین تسلیم کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے ان کو احساس دلانے کے لیے ایک جھلک پیش کی تھی کہ ایک طرف تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم صحیح حدیث پہ چلتے ہو، اور صحیح حدیث میں جو الفاظ آ گئے ہیں وہ لے لیتے ہو، تو یہاں پہ الفاظ کیوں نہیں لے رہے ہو؟ یہاں پہ تشریح لے رہے ہو تو صف والی حدیث میں کیوں نہیں لے رہے ہو؟ جبکہ صف والی حدیث میں بھی تشریح کی ہے کہ قدم سے قدم ملانے کا مطلب ٹچ کرنا نہیں ہے بلکہ صفوں کی درستگی ہے۔ اور یاد رکھیں، میں نے اس کو یہی کہا، یاد رکھیں یہ توجیہ صرف حنفی کے گھر سے نہیں دکھاؤں گا، غیر حنفی کے گھر سے دکھاؤں گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں غیر حنفی کے گھر سے دکھاؤں گا۔ آپ یقین مانیں واللہ وہ آدمی لاجواب ہوا۔ تو بات تھی میری جاوید ربانی کے بارے میں۔ جاوید عثمانی ربانی نے کہا پوری زندگی تو پڑھتے ہیں فقہ۔ میرے بھائیوں، یہ فقہ قرآن و حدیث سے الگ چیز کوئی نہیں ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ آپ نے جانا نہیں ہے فقہ کو، آپ نے پڑھا نہیں ہے فقہ کو۔ میں نے پڑھا ہے، میں نے دیکھا ہے، آپ نے سنا ہے، میں نے پڑھا ہے، میں نے پڑھایا ہے۔ آپ ہدایہ کھول لیں، آپ کو ہدایہ میں کوئی مسئلہ نظر آئے گا، اس کے آگے لکھا رہے گا لقول اللہ تعالی، کہ یہ مسئلہ یہ ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یوں فرمایا ہے۔ مسئلہ لکھا رہے گا، اس کے آگے حدیث لکھی رہے گی لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے اس فرمان کی وجہ سے مسئلہ یوں ہے۔ کوئی مسئلہ لکھا رہے گا اور پھر اس کے آگے لکھا رہے گا لأن، پھر لأن سے وہ دلیل دی جاتی ہے کہ اس مسئلے میں چونکہ مسئلہ یہ ہے کیونکہ دلیل یہ ہے، یہ مسئلہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اس مسئلے پر اجماع ہے، یہ مسئلہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہاں اس مسئلے میں ایک قیاس ہے۔ تو یہ ہے وہ دلائل۔ اسلام کا گلدستہ جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ قرآن اور سنت کا یہ نچوڑ ہے فقہ۔ یاد رکھ کہ یہ قرآن و سنت کا نچوڑ کہنے والے فقہ کو صرف ہم نہیں، امام بخاری بھی ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اصل میں بات یہ ہے میرے دوستوں، غیر مقلدوں نے پڑھا نہیں ہے، ان کے مولویوں نے کچھ باتیں گڑھی ہیں، پڑھی نہیں ہے، گڑی ہیں، اور یہ گڑی ہوئی باتوں میں وہ اندھی تقلید کرتے ہیں۔ اور ہم ان کو جو غیر مقلد کہتے ہیں وہ اس معنی میں کہتے ہیں کہ وہ اچھی تقلید نہیں کرتے، نہ کرنے والے ہیں اچھی تقلید کو، اس لیے غیر مقلد ہیں لیکن اندھ بھکت ہیں، تقلید مذموم کے شکار ہیں۔ تو جاوید ربانی نے جو بات کہی، یہ بات صرف جاوید ربانی کہنے میں اکیلے نہیں ہے، بلکہ باطل کے جتنے سارے ایجنٹ ہیں وہ سب یہی باتیں کرتے ہیں، سب یہی باتیں کرتے ہیں کہ پوری زندگی پڑھتے فقہ ہے۔ مجھے ایک غیر مقلد ملتے ہوئے یہ کہنے لگا، اصل میں کسی نے یہ کہہ رکھا تھا کہ میں آپ کو اپنے عالم سے ملاؤں گا، بات کراؤں گا، تو جب میں سامنے آیا تو اس نے کہا یہ کیا جواب دے گا، یہ تو پوری زندگی پڑھتے فقہ ہے۔ تو میں نے اپنے میزبان سے کہا یہ آپ کو کیا قرآن سنائے گا، کبھی اس نے قرآن ہاتھ نہیں لگائی ہے، کہہ دو یہ ہے اہل قرآن، ہے اس کے پاس قرآن، یہ تو اہل حدیث ہے۔ تو وہ تھوڑا سا پریشان ہو گیا۔ پھر میں نے اس کے دعوے کی حقیقت بتائی کہ اصل میں یہ جو ہم پر اعتراض کر رہا ہے کہ یہ فقہ پڑھتے ہیں حدیث نہیں پڑھتے، یہ اصل میں اعتراض ان کے بڑے بھائیوں کا ہے جو ان پر کیا تھا، اور انہوں نے وہی قے منہ میں لے لی اور واپس سے ہمارے اوپر قے کر دی ہے۔ یہ قے منکرین حدیث نے کی تھی اور اس قے کو غیر مقلدوں نے چاٹ لیا ہے، اور وہی چاٹی ہوئی قے واپس سے ہمارے خلاف کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اہل قرآن یہ کہتے ہیں، منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی لاریب کتاب کافی ہے، اللہ کی سچی کتاب کافی ہے، خالق کی سچی کتاب کافی ہے، مخلوق کی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب نے سب کچھ کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، مخلوق کی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خوبصورت بول وہ بولتے ہیں، اور اس خوبصورت بول کے پیچھے حدیث رسول کا انکار کرتے ہیں۔ ویسے ہی غیر مقلدین ایک خوبصورت بول بولتے ہیں، اللہ کے رسول کافی ہیں، اللہ کے آخری نبی ہمارے لیے کافی ہے، اللہ کے آخری نبی نے ساری چیزیں کھول کر رکھ دی ہیں، کوئی چیز خیانت نہیں کی، امانت کے ساتھ سب چیزیں پہنچا دی ہے۔
یہ خوبصورت بول وہ بولتے ہیں جیسے کہ ان کے بڑے بھائی منکرین حدیث بولا کرتے ہیں، اور منکرین حدیث اپنے خوبصورت بول بولنے کے باوجود جس طریقے سے دھوکے باز ہیں، ویسے ہی یہ غیر مقلدین خوبصورت بول بولنے کے باوجود دھوکے باز ہیں، واللہ دھوکے باز ہیں۔ کیونکہ قرآن اور احادیث میں بہت سارے مسئلے ایسے ہیں جو کلیئر کٹ لکھے ہوئے نظر نہیں آتے، یا احادیث میں کہیں ٹکراؤ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے، وہاں پہ اہل علم ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اہل علم اس مسئلے کی تشریح کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خود غیر مقلدین یہاں پر آ کر جب ان کو کوئی برابر آ کے دبا دیتا ہے تو یہاں پر آ کے وہ اس حقیقت کو ماننے پہ مجبور نظر آتے ہیں، اور خود کہنے لگتے ہیں جو بات ہم آج تک ان کو سمجھا رہے تھے وہی بات سامنے سے وہ کہنے پہ مجبور نظر آتے ہیں۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ نہیں جانتے ہو تو جاننے والے سے پوچھو، جاننے والے سے پوچھو۔ ہم کہتے ہیں یار یہ بات تو پہلے سے ہم کہہ رہے تھے، لیکن آج آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ خیر، تو میری بات شروع ہوئی تھی جاوید ربانی کے بارے میں۔ جاوید عثمانی ربانی نے جو یہ بات کہی کہ شروع بالکل حدیث پڑھتے ہی نہیں ہیں، یہ بات ان کی جھوٹ ہے۔ ہمارے نصاب ہیں، آپ نصاب کو دیکھیں، پہلے گرامر پڑھائے جاتے ہیں، اصول عربی کے اصول پڑھائے جاتے ہیں، اصول سمجھ میں آنے لگے، پھر اس کے بارے میں چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھائی جاتی ہے، پھر دین کی سمجھ بوجھ کے لیے مسئلے مسائل پڑھے جاتے ہیں، پھر جب مسئلے مسائل سمجھ میں آ جاتے ہیں تب احادیث مبارکہ اس لیے پڑھائی جاتی ہے کہ ڈائریکٹ حدیث اگر ان کے سامنے آئے تو وہ پریشان سا ہو جائے گا کہ ایک ہی مسئلے میں الگ الگ طرح کی حدیث ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا افطر الحاجم والمحجوم، پچھنا لگانے والا اور پچھنا لگوانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اور اسی حدیث میں آتا ہے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنا لگوایا۔ اب یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ پہلے سے فقہ ہوا پڑھا ہوا رہے گا، آسانی کے ساتھ حدیث کو سمجھتے ہوئے آگے نکل جائے گا، لیکن جو حدیث پڑھا ہوا نہیں رہے گا وہ پریشان سا ہوگا۔ یہ ہے ہمارے اکابرین کا طرز۔ بہت ساری حدیثیں میں مثال دیتے بیٹھوں تو میری ویڈیو لمبی ہو جائے گی، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا جو نصاب ہے، ہمارا جو نصاب ہے اس کے اندر اتنی سچائی ہے کہ اس نصاب کو وہ ماننے پہ مجبور ہیں۔ ان کے مدارس کا آپ اچانک جا کر کے جائزہ لیں تو آپ کو ہماری کتابیں پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، فقہ حنفی کی کتابیں پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، فقہ حنفی کی عربی کتابیں پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، لغت کی کتاب ہماری پڑھیں گے، فقہ کی کتاب ہماری پڑھیں گے، نحو کی کتاب ہماری پڑھیں گے، صرف کی کتاب ہماری پڑھیں گے، منطق کی کتاب ہماری پڑھیں گے، احادیث مبارکہ کی شرح ہماری پڑھیں گے، قرآن کریم کی تفسیر ہماری پڑھیں گے۔ لیکن ایک جانور ہے، کھاتا ہے اپنے مالک کا، لیکن پھر اپنے مالک کو بھاؤ بھی کرنے لگتا ہے، تو یہ اس کی بڑی بری خصلت ہے۔ یہ خصلت کسی انسانوں میں نہیں آنی چاہیے، لیکن ہمیں یہاں نظر آتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جاوید عثمانی ربانی نے جو دھوکہ دیا ہے وہ انتہائی پھسپھسا ہے۔ ہاں، لفظ بڑا خوبصورت ہے، لیکن آپ اس خوبصورت لفظ کے پیچھے نہ جائیں۔ اس سے بڑا خوبصورت لفظ ان کے بڑے بھائی، ان سے بڑے گمراہ منکرین حدیث نے بھی استعمال کر رکھا ہے، جس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کر دی۔ امید ہے آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔ خاص دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔